وہ نیک کو پوجا کرتے، آج بدکاروں کی عبادت ہوتی ہے، بدکاروں کی پوجا ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب یہ مر گئے لوگوں نے ان کی تصویریں مورتیاں بنا لی تاکہ انہیں دیکھ کر عبادت کا شوق پیدا ہو، اور جب یہ مر گئے تو ان کی اولاد کو ابلیس نے یہ کہہ کر بہکا دیا کہ تمہارے آبا و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے، قبروں کا طواف ہوتا تھا، ان کے نام کی نذر و نیاز ہوتی تھی، ان کے لیے ذبح اور قربانی ہوتی تھی۔ آج بھی کسی کو دعوت دی جائے توحید کی، وہ جواب میں یہی نہیں کہتا جی مولوی صاحب ساری گلاں ٹھیک نے، میں جب پاکستان گیا میں نے وہاں جا کر کہا ابا جان کو، ابا جان یہ 11ویں حرام ہے، یہ بابا کی چادر حرام ہے، یہ عرس، یہ سب چیزیں شریعت سے خارج ہیں۔ تو اس نے کہا تجھے پتا ہے یا تیرے دادا ابو کو پتا تھا؟ یہ تو ہمارے خاندان میں 7 نسلوں سے چل رہی ہے۔ یہی حصہ شیطان نے قوم نوح میں ڈالا تھا کہ اے پنجتن پاک کی قبروں کو بھول جانے والو، ان کو تمہارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے، اور آج ان کو آبا و اجداد کے لیبل کے تحت پوجا جاتا ہے۔ اکرمہ کا قول ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا طویل عرصہ تھا، اور اس طویل عرصے کے اندر تمام لوگ دین ابراہیم، دین اسلام پر زندہ تھے، اسلام پر تھے، ایمان پر تھے، توحید پر تھے، شرک ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ آدم سے لے کر نوح تک تمام کے تمام اللہ کے دین پر تھے، اسلام پر تھے۔ پھر ان بزرگوں کے معاملے میں غلو کا راستہ کھلا۔ دیکھو شرک کیسے داخل ہوا۔ آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں میں سارے لوگ مومن تھے، مواحد تھے، دین اسلام پر تھے۔ پھر قوم نوح کے پنجتن پاک کے بارے میں غلو کا دروازہ کھلا، اور یہاں سے شرک کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عرب میں شرک کا سلسلہ چلانے والا عمر بن ربیعہ تھا، اس نے سب سے پہلے بتوں کی پوجا اور شرک کا یہ دروازہ کھولا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے پہلے تمام عرب قبائل دین ابراہیم پر قائم تھے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عمر کو جہنم میں دیکھا۔ شرک کرنے والا کہاں ہوتا ہے؟ شرک کرنے والا کہاں ہوتا ہے؟ یا غوث المدد کے نعرے لگانے والا کہاں ہوتا ہے؟ قبروں کا طواف، قبروں پہ سجدے، قبروں پہ نظر، قبروں پہ نیاز۔ بھلے وہ روزے رکھے، بھلے وہ روزے رکھے، بھلے وہ رمضان کے مہینے میں 27ویں رات کو مرے، بھلے وہ ایک دن میں 5 مرتبہ قرآن ختم کرے رمضان میں، بھلے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر 40 سال کا عبادت کا چلہ کاٹے، جو مرضی عمل کر لے، جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اور جو شرک کرتا ہے اگر وہ رمضان میں ہے، حالت سیام میں ہے، تراویح میں ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، تو اس مہینے کے باوجود شرک کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی۔ نبی فرماتے ہیں میں نے عمر کو دیکھا، وہ جہنم میں جل رہا تھا، اس کی آنتیں، اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی، اور ان کو وہ زمین پہ گھسیٹتا ہوا پھر رہا تھا۔ آج بھی اہل شرک کا یہی حال ہے۔ بزرگوں کی قبروں پر قبے ہیں، بزرگوں کی قبروں پر عمارتیں ہیں۔ پہلے صرف قبر بنائی جاتی ہے۔ ہمارے اپنے گاؤں میں پیر صادق کا دربار ہے۔ سب سے پہلے وہ مرا، ایک آدمی نے 10 مرلے کا پلاٹ وہاں پہ یہ فیکٹری کھولی، یوں بکتا تو 1,00,000 2 لاکھ کا بکتا۔ اس نے اپنے اس پیر صاحب کو یہاں دفن کیا، کئی سال تک صرف قبر رہی۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی باؤنڈری بنی، آہستہ آہستہ اس پہ چادریں شروع ہوئی، پھر کرامتوں کے چرچے عورتوں کے ذریعے چلے۔ ابھی بھی میرا مرغا گم گیا تھا، میں نے بابا کی قبر پہ جھاڑو دی، شام کو مرغا واپس آ گیا۔ اب یہ کرامتیں چل رہی ہیں، آہستہ آہستہ اس پر پیسہ چندہ آتا گیا، چندہ آتا۔ اب یہ فیکٹری ہے، نہ مشینری خراب ہو، نہ بجلی کا بل آئے، نہ رینٹ آئے، نہ آپ پر سیل ٹیکس لگے، کوئی چکر نہیں، جو گزرے گا جھک کر کچھ دے کر جائے گا، بھلے اس میں کچھ بھی مرا ہوا دفن نہ ہو، یا لاہور کی طرح گھوڑے شاہی دفن ہو۔ پھر اس کے قبے بنے۔ یہ آغاز ہے شرک، ایسے چلتا ہے۔ اس دور کے مشرکوں کا بھی حال یہی ہے۔ پہلے قبر تھی، پھر 4 دیواری ہوئی، پھر سبز چادر معمولی سی فلیٹ کے کپڑے کی، پھر اس کے بعد جب قبہ بن گیا تو پھر ریشم کی چادریں شروع ہو گئی، پھر اس کا عرس شروع ہو گیا،
پھر وہاں پر لوگ آ کر اپنی حاجات منوانے کے لیے سوال کرنے لگے، ساڈی سندا نہیں تہاڈی موڑدا نہیں، ساڈی تہاڈے اگے تہاڈی اودے اگے ڈائریکٹ رابطے نے، ساڈی نہیں سندا۔ اس سے بڑا ظالم کوئی اور ہوگا جو اللہ پر اتنی بڑی تہمت لگائے؟ اللہ تو نبی کے موجودگی میں، نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی نے مانگ لیا تھا، عرش والے نے اس کی سن لی تھی، اور نبی نے کہا تھا ارجعوا، واپس چلو گھروں کو چلیں۔ کہا اللہ کے نبی دعا تو مانگ لو، کہا نبی سے پہلے ایک چیونٹی مانگ چکی ہے اور چیونٹی کی قبول کر کے رب نے سب کو پلا دیا۔ اس پہ اتنی بڑی تہمت، جب قبے بن جاتے ہیں پھر وہاں پر دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر سب سے خطرناک شرک کہ ان قبر والوں کو پکارا جاتا ہے، ان مردوں کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے آوازیں دی جاتی ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔